کے اندر ایک بزرگ شخصیت ہے, ان سے پوچھا جا رہا ہے آپ کے ابا جی کی ٹائمنگ کیا ہے. وہ بتا رہا ہے آنے کی ٹائمنگ, اور وہاں سے زو معنی لفظ لے کر کوئی ایسا مطلب نکالا جا رہا ہے جہاں پر ساری لڑکیاں کھلکھلا کے ہنس رہی ہیں. یہ ہماری کیا ٹریڈیشن؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اس زو معنی گفتگو کو. سر اپریشیٹ کہاں کیا جا رہا ہے؟ ہمارا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ہمیں فنڈامنٹل رائٹس دیتا ہے. فنڈامنٹل رائٹس ہمارے 8 سے شروع ہوتے ہیں, آرٹیکل 8 سے شروع ہو کر آرٹیکل 28 تک ختم ہوتے ہیں. 20 فنڈامنٹل رائٹ ہیں. ہمارا آرٹیکل 19 بڑا پیارا ہے. آرٹیکل 19 ہے فریڈم ٹو اسپیچ. میں اس آرٹیکل کو بریفلی آپ کو بتانا چاہوں گا. ایوری سٹیزن ان پاکستان شیل ہیو رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ فریڈم آف پریس اینڈ فریڈم آف پریس ود ایکسپریشن ایز ویل ایز. بٹ اگلی لائن پڑھیے. انڈر دی ریسٹرکشنز imposed under the restrictions imposed taking into consideration of glory of Islam and integrity of Pakistan. یعنی کہ دائرہ ہے. Yes, یہ کنسٹیٹیوشن بتاتا ہے. اب اس آرٹیکل کے اگلے پوائنٹ پہ آ جائے کر آرٹیکل 19A. یہ وہ آرٹیکل ہے جو صحافی بڑے اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں. آرٹیکل 19 اور 19A. 19A کہتا ہے رائٹ ٹو انفارمیشن. Every citizen in Pakistan shall have right to information, but again subject to the rules and restrictions imposed by law. اب آپ کہیں گے کون سی ریسٹرکشنز اور کون سے ایسے رولز ہیں جو لا امپوز کرتا ہے؟ اس پر میں آرٹیکل 227 کا حوالہ دوں گا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کا. All laws in Pakistan shall be made in accordance with the injunctions of Quran and Sunnah. کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون بنے گا اس کے پیچھے جو انجنکشنز ہوں گی وہ قرآن اور سننا ہوگا. آپ مجھے یہ بتائیے کیا ہمارا قرآن ہماری سننا اس چیز کی اجازت ہمیں دیتی ہے کہ ہم ایک الیکٹرانک میڈیا پر ایک فیملی کو, ایک پورے پاکستان کے ایک معاشرے کو ایک ایسی چیز فراہم کر رہے ہیں جس کا امپیکٹ پورے معاشرے پر بہت نیگیٹو جا رہا ہے؟ انڈیا کے اندر کپل شرما شو ہے, آپ اس کو دیکھ لیں, وہ اتنا ولگر نہیں ہے جتنا یہ ولگر ہے. اس پروگرام میں یہی 3 جملے تھے جس پہ آپ کو اعتراض ہے یا اس کے علاوہ بھی ہیں؟ سر آپ پورا پروگرام دیکھ لیں, ویسے تو پروگرام اعتراضات سے بھرا ہوا ہے. یہ وہ 4 جملے ہیں جن کو پرائما فشائی آپ سمجھیں گے کہ یار یہ غلط بات ہو رہی ہے. اس کے اندر میں ایک اور چیز بتاتا ہوں. موزے میں انگوٹھے والی جگہ پھٹی ہونی چاہیے بالکل ڈیش کی طرح. آپ اس کو پروگرام کو دوبارہ دیکھیں گے تو پینٹ میں 2 سوراخ ہوتے ہیں جن میں سے ہوا کراس ہوتی ہے. ایک سوراخ کا نام بتائیں. یار لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے, یہ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے, فہد مصطفیٰ سے بھی پوچھا جا رہا ہے, سارے لوگ ہالا لالا لگائی ہوئی ہے. یار یہ بات کتنا برا امپیکٹ کریٹ کرے گی سوسائٹی پہ. یو کانٹ امیجن دیٹ یو نو اباؤٹ واٹ آئی ایم سیئنگ. بہت سارے لوگ لباس کو اور اس طرح کی زو معنی گفتگو کو, اس طرح کی ساری چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہر کسی کا ذاتی معاملہ ہے؟ سر ذاتی معاملہ ہے وہاں تک ہے جہاں پر آپ میرے پاس بیٹھے ہیں اور میں آپ کو کچھ کہتا ہوں, لیکن جہاں پر آپ کی اور میری ڈسکشن پوری دنیا سن رہی ہے نا, وہ ذاتی معاملہ نہیں رہتا, وہ ایک اجتماعی معاملہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی کم لباس پہن کے باہر نکل جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے, میں جتنا مرضی لباس پہنوں. کیا یہ اس کا حق ہے؟ آپ سر اسلامک کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے, اپنے سطر کو مکمل کرتے ہوئے آپ لباس پہن سکتے ہیں. اب آپ ننگے ہو کر باہر سڑک پہ گھومیں گے تو آپ پبلک نوسنس کریٹ کر رہے ہیں نا. آپ کے اوپر پاکستان پینل کوڈ 1860 اٹیچ ہو جائے گی. کتنے دن ہو گئے اپلیکیشن دی ہوئی؟ سر اس اپلیکیشن کو آلموسٹ 3 to 4 days ہو گئے ہیں. کوئی جواب آیا؟ 7 دن کا ہم نے ٹائم دینا ہوتا ہے, ہمارا ایک اسٹیچوٹری پیریڈ ہے. 2 دن میں اپلیکیشن موو ہوگی, اسلام آباد جانی ہے, وہاں پر 7 دن ان کے پاس ہوں گے, 2 دن میں واپس آنی ہے. 2, 7 اور 2 کل ملا کے 13 دن میں نے ویٹ کرنا ہے. 13 دن کے بعد میری اپلیکیشن موو ہو جائے گی, بلکہ ریٹ موو ہو جائے گی, ریٹ آف مینڈامس ان لاہور ہائی کورٹ لاہور. یعنی کہ اگر پیمرا اس پہ نوٹس نہیں لیتا تو آپ ہائی کورٹ جا رہے ہیں؟ چاہوں گا میں. پھر ہائی کورٹ انشاءاللہ مجھے امید ہے, بہت امید ہے کہ چونکہ یہاں پر ہمارے فنڈامنٹل رائٹ بریچ ہو رہے ہیں تو ہائی کورٹ ہمیں ضرور ریلیف دے گی, ڈائریکشنز پاس کرے گی پیمرا کو. اور اگر ایک مرتبہ پیمرا کو میرے ساتھ میٹنگ ہو جاتی ہے پیمرا کے چیئرمین کی, اور وہاں پر ہم اس شو کے ہوسٹ کو بھی بلاتے ہیں, اور وہاں پر ڈسکشن جو ہماری ہوگی, ہماری جو ڈیبیٹ ہوگی, اس کے نتیجے میں بہت سی امپورٹنٹ چیزیں نکلیں گی. اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اس پروگرام کی, انشاءاللہ جب ہمارا یہ سارا پروسیجر کمپلیٹ ہوگا, میں اس پروگرام کو بند کرنے کے حق میں نہیں ہوں, لیکن بہت اچھے امپیکٹس نکلیں گے انشاءاللہ.
आपने इनका सिर्फ एक ही एपिसोड देखा है या इससे ज्यादा भी देखी? सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं सारे एपिसोड देखूं। आपने एक ही देखा है मुझे रिपोर्ट एक किया गया। और एक ही में आपने इतने नुक्स निकाल लिए? सर एक के अंदर इससे भी ज्यादा नुक्स हैं। अभी तो हमारी माशाल्लाह एक मशहूर लेडी हैं, अल्लाह उनको भी हिदायत कामला ता फरमाए, उनका प्रोग्राम आप देख लें, आपको हर दूसरी बात ऐसी नजर आएगी, ना सिर्फ इनकी तरफ से बल्कि उनकी तरफ से भी। आप मथीरा की बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्शनेबल। नो कमेंट्स। अगर आपकी इस दरखास्त पे एक्शन हो जाता है तो इसकी वजह से दूसरे प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाएंगे या उसके लिए भी आपको दरखास्त देनी पड़ेगी? सर मेरी दरख्वास्त का मकसद सिर्फ ये है कि एक मरतबा पैमरा विजिलेंट हो जाए। विजिलेंट होने का मतलब ये है कि अगर एक प्रोग्राम पे काम होता है तो इस तरह के अगर बाकी प्रोग्राम्स हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उन पर भी वर्किंग शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आई होप विद द पैसेज ऑफ टाइम इफ citizens of Pakistan are going to be vigilant, all the institutions are going to be vigilant in the result. बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ मियां अब्दुल मतीन साहब जो तफसीलन अपनी दरख्वास्त के बारे में बता रहे थे, जो इन्होंने जियो न्यूज़ के बहुत बड़े प्रोग्राम हंसना मना है के खिलाफ की है पैमरा को। इसी के साथ अपने मेज़बान राहील मुआविया को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाकिस्तान टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।